علامہ اقبال علیہ رحمہ ایک صالح خاندان میں پیدا ہوئے. آج 9 نومبر ہے اور یہی ان کا یوم ولادت ہے. اللہ نے انہیں جو ماں باپ دیے تھے وہ حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، رزق حلال کمانے والے تھے، صالح مزاج کے لوگ تھے. الولد سر لابیہ ہے، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا راز ہوتی ہے. جس طرح کے ماں باپ ہوں اولاد بھی اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ صالحیت کا نور اقبال کے قلب و ذہن میں راسخ ہو گیا. بلکہ اقبال علیہ رحمہ جب مرتبہ کمال پر پہنچے اور عشق رسول کی دولت فراواں ان کی پہچان بنی تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہاں سے عشق رسول سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں لیا، یہ دولت مجھے کسی کالج سے نہیں ملی. نام تو از پدر آموختم، حضور کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. تو یہ دولت انہوں نے آغوش مادر سے لی اور یہ دولت انہوں نے جو ہے وہ اپنے باپ کی تربیت سے حاصل کی. علامہ اقبال کی زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن 2 چیزیں اقبال کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک ان کا عشق رسول اور ایک کتاب اللہ سے ان کی دوستی، ان کا تعلق خاطر، عقیدت کا ربط و رشتہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کا مزاج. تو یہ دونوں چیزیں ان کو گھر سے ملی ہیں، آغوش مادر سے ملی ہیں، تربیت پدر سے ملی. عشق رسول کے حوالے سے خود انہوں نے وہ واقعہ نظم کیا ہے فارسی میں کہ سائل چوں قضائے مبرم میں، ہمارے دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا. جس طرح قضائے مبرم نہیں ٹلتی، وہ بھی ٹلنے والا نہیں تھا. اس کو لاکھ کہا کہ چلا جا، لیکن وہ جانے کو آمادہ نہیں تھا. تو یہ بچپنے کی عمر تھی، ابھی طبیعت میں لاابالی پن تھا. تو غصے میں آ کر اس کے کشکول کو کوئی چیز ماری تو اس کا کشکول گر گیا. سارے دن کے جمع کیے ہوئے سکے اور مختلف چیزیں وہ بکھر گئی اور وہ سائل ان کو اس کشکول میں ڈالنے لگا. اتنے میں علامہ اقبال کے والد علیہ رحمہ بھی اس منظر کو دیکھ کے گھر سے باہر نکل آئے. اس گداگر سے معافی چاہی، اس کی کچھ خدمت کی، منت سماجت کی، کہا راضی جانا، کوئی بد دعا نہ دینا، اور پھر اقبال کو لے کے گھر چلے گئے. اقبال کی زندگی میں یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ کہتے پھر میں نے اپنے والد کو بچوں کی طرح بلک کر روتے دیکھا اور پھر مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے فرزند دیا تھا، اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ سائل کا کشکول توڑ کے رکھ دے، تو بیٹا میں بتا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. اقبال کہتے ہیں عشق رسول کی جو جوت لگی ہے وہ اس واقعہ سے مجھے لگی ہے. لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے ہوگا، اور اقبال کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ سوچتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور میں فقیر بے نوا ہوں. قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میری ایک درخواست ہے کہ میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا. مجھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آئے گی، حضور سے حیا آئے گا، تو میرا حساب حضور کی بارگاہ کے سامنے نہ لیا جائے. تو اقبال کی یہ فکر یہ کہاں سے ملی؟ والد کی ان سسکیوں سے، والد کے اس رونے سے جو رو رو کے بلک بلک کے
معافی مانگ رہے تھے ان کے والد، اور پھر اقبال کو کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو یہ تربیت کا جوہر تھا جو اقبال کو نصیب ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام کی شرم اور حضور کا حیا سینے کے اندر پیدا ہوا، اور یہ عقیدہ جب رسول اللہ کی شرم اور رسول اللہ کا حیا پیدا ہو جاتا ہے پھر گناہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ بند کوٹری میں بھی کیسے بندہ گناہ کرتا ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عمل کو، میرے انداز زندگی کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر حیا کس طرح گناہ کرنے دے گا؟ تو پھر بند کوٹریاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور وہاں بھی گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ کی طرف آمادگی نہیں ہوتی، اس تصور سے کہ ان کی نگاہ نگراں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اقبال کا یہی اقبال کی فکر نے اس ربائی کی تخلیق کا سبب بنی، اور یہ اقبال کی جو فکر ہے کہ کائنات حضور کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ سینوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں، تو یہ اقبال نے اپنے باپ سے حضور علیہ السلام کی محبت لی، اور عشق رسول کی یہ دولت بیدار انہیں آغوش پدر سے، تربیت پدر مادر سے نصیب ہوئی۔ نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، ان سے آپ کا نام سمجھا تھا۔ اور دوسری بات اقبال کہتے ہیں کہ میں ابھی میٹرک کے پیپر دے رہا تھا کہ میرے والد گرامی نے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا جب فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا، میں آپ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ میرے والد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں فارغ ہوا تو میں سیدھا اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب فارغ ہو جائیں تو مجھے بتانا، میں بڑی ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس دن سے بے چین ہوں، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا بیٹا قرآن مجید کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے کتاب اللہ کی محبت سینے میں پیدا کر دی۔ عشق رسول اور کتاب اللہ کی محبت، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اقبال کی تربیت کرتی ہیں اور اقبال کو اقبال بناتی ہیں، اور اس مقام پہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ اقبال اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اقبال اپنے آپ کو ڈھونڈنے پھر نکل پڑتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنی ہستی کا سراغ لگانے نکل پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ بھاٹی گیٹ پہ رہتے تھے، وہاں جو مکان تھا اقبال کا، اللہ اکبر، اس کا کرایہ جو تھا وہ زیادہ دیتے تھے اور وہ مکان اس حالت کا نہیں تھا۔ تو ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ اس کا کرایہ آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں اور یہ تو اتنی جو ہے وہ مالیت کے کرائے کا مکان ہی نہیں ہے، تو مکان آپ بدل کیوں نہیں لیتے؟ تو اقبال نے کہا کہ مجھے مکان بدلتے شرم آتی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے اور اس کی گزر اوقات اس کرائے پہ ہے، اور اتنا کرایہ میں دیتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اتنا کرایہ دے گا نہیں، تو اس بیوہ کی بیوگی کا خیال کرتے ہوئے میں زیادہ کرایہ دے رہا ہوں۔ یہ چیزیں، یہ درد مندی، یہ سوز، یہ گداز اقبال کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ عشق رسول کی پیداوار ہے، عشق رسول کا عملی نتیجہ ہے۔ وہ عشق رسول کے زبان پہ دعویٰ عشق رسول اور ہاتھ میں چھری ہو، وہ عشق رسول کا مزاج نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک بالائی انداز ہو سکتا ہے، لیکن عشق رسول جب روحوں میں رچ جاتا ہے تو پھر امت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مکان میں اقبال رہتے تھے اور ان کی شاعری کے تنتنے تھے، شہرت تھی، بہت کچھ تذکرے پھیلے۔ تو وہاں ایک صاحب رہتے تھے جو پیر طریقت بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے، تو ان کی مجلس میں اقبال کا ذکر چھڑا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تو انہوں نے بڑے سخت لفظ کہہ دیے۔ تو بعد میں جب انہوں نے اقبال کے کلام کو ذرا دقت نظر سے پڑھا تو پھر انہیں کھلا کہ یار یہ تو بڑا پیچیدہ شخص ہے اور میں تو اپنی رائے جو قائم کی ہے وہ اچھی نہیں تھی۔ سرے راہ اقبال سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے جو اقبال سے بات کی وہ
کلیات کے اندر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے زاہدی اور رندی، اس میں یہ سارا مضمون پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، منظور نہیں شوخی طبیعت کی دکھانی۔ تو وہ اس کی کہانی سناتے ہیں کہ وہ ملا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے بارے میں بڑی عجیب رائے رکھتا تھا، لیکن بعد میں آپ کا کلام پڑھا تو پھر مجھے کھلا کہ آپ تو کوئی اور چیز ہیں اور میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، تو مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کہے، تو مجھے اپنے کہے پر پچھتاوا ہے۔ تو اس نے جب معذرت کا اظہار کیا اور ساتھ کہا کہ حضرت آپ کو سمجھ نہیں پایا، تو اقبال نے جو اس کا جواب دیا، میں صرف مقصود چونکہ میرا وہاں ہے، اقبال کتنا گہرا ہو گیا تھا اور وہ خود کو ڈھونڈنے نکلا تھا، تو کہا کہ حضرت آپ نے جو کہا یہ آپ میرے ہمسائے تھے اور آپ کا حق بنتا تھا میرے بارے جو بھی کہنا چاہتے کہتے، یہ آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا ہے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں۔ باقی رہی بات کہ آپ مجھے سمجھ نہیں پائے تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا۔ اگر آپ مجھے سمجھ نہیں پائے تو وہ تو آپ ہیں، باقی جہاں تک میری گہرائی اور گہرائی کا عالم ہے، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا۔ گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اگر ڈھونڈنے نکلوں تو میں اپنی ذات کا ابھی تک سراغ نہیں پا سکا کہ میں کون ہوں، اور جب سراغ زندگی ملتا ہے تو پھر اقبال کہاں کھڑا ہوتا ہے اور پھر کس طرح کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، وہ وجود انسان ہے، اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے، فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے، پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے، پھر وہ راز کن فقاں بن جاتا ہے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑ میں جڑا اندر بیٹھا ہے کدی پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان کرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتہ کیسے چلنا۔ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے۔ تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ مجلس عام میں ان کی مکمل تشریح اور بیک گراؤنڈ کے بغیر اگر کہی جائیں تو پھر فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بات کافی ہے کہ انسان جب
ان دولتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو پھر خود ہی کے مقام پہ جب فائز المرام ہوتا ہے تو پھر اس کے رنگ ہی اور ہوتے ہیں، اور دھنک کی ساری شوخیاں اور کوس قضا کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور ایک انسان اس کو جس پہلو سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک عجیب قدرت کا راز نظر آتا ہے، اور قدرت کے ان رازوں کا امین اگر آپ نے اس کائنات کے اندر وجودی شکل میں کوئی انسان دیکھنا ہو تو اس کا نام علامہ اقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ مرکہ بنا دیا تھا، اور اس کے لیے جو خاص راز تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے عشق کی تربیت کے اندر دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، وقت نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج نہ دے۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا، تو غنا کے ساتھ کلام پڑھنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مزاج تھا۔ تو جب آخری عمر کے اندر پڑھتے تو وہ غنا کے ساتھ قرآن مجید نہ پڑھا جاتا، تلاوت کی وہ خاص جو ردم ہوتا ہے، لے ہوتی ہے، اس کیفیت میں نہ پڑھا جاتا۔ پڑھتے تو ٹھیک لیکن اس طرح نہ پڑھا جاتا۔ تو آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی، اب تو کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا۔ کسی شوگر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے؟ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ مان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، قرآن مجید پڑھنے کا وہ جو لطف سحری کے وقت آیا کرتا تھا وہ لطف چھن گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ ایک دوست کو خط لکھا، جس خط کے اندر لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت برابر جاری رکھنا، اگر ترجمہ اور مفہوم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، خالی تلاوت ہی جاری رکھنا، چونکہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق قلب رسول سے جڑ جاتا ہے۔ رسول کریم کے قلب اطہر سے دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کریں، اور اگر اس کو سمجھ کر اس کو تلاوت کریں۔ آخری دور میں اقبال نے اپنے دوستوں کو جو خط لکھے تھے 1937 کے اندر، 1935 کے اندر، 1936 کے اندر، ان خطوں کے اندر تذکرے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا؟ قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چے باید کرد اقوام شرق، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے آنچ در دل مزمرست، جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر
ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب سے جڑنا یہ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی ساری زندگی کی تگ و تاز شرق و غرب کے فلسفے اقبال نے پڑھے۔ وہ اگر شاعر مشرق تھا تو نقاد مغرب بھی تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا، گوئٹے جیسے لوگوں کو اور نیٹشے جیسے لوگوں کو اقبال نے پیغام بھیجے، اور اس دور کے مانے ہوئے شخص تھے۔ یہ جو پیام مشرق ہے، اس کا آپ مقدمہ پڑھیں، یہ مغرب کا مشرق کے نام جو پیغام لکھا گیا تھا، تو اس کے جواب کے اندر اقبال نے پھر مشرق کا پیام مغرب کے نام بھیجا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اقبال نے بتایا کہ ہمارا پیام کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حکیم گوئٹے یہ ایسا شخص تھا کہ جس کو یہ نیٹشے اور یہ گوئٹے یہ خدائی تصور تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس ماحول میں وجود باری کا انکار کیا جاتا تھا۔ ماں باپ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، پھر جب درسگاہ میں گئے تو استاد اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، پھر جب دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے، دوستیاں پیدا ہوئیں تو دوست وجود باری کا انکار کرتے ہیں، شادی ہوئی تو بیوی وجود باری کا انکار کرتی ہے، سسرال وجود باری کا انکار کر رہے ہیں، تو ہر جگہ وجود باری کا انکار ہی ہو رہا ہے۔ تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ ایک وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں موجود ہی نہ ہو۔ پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا، سوچ کے اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند کیا، کہا تم سارے جس کا انکار کرتے ہو، میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر وہ توحید کے تصور پہ آ گیا، اور ساری زندگی اللہ کو پانے کی تلاش میں رہا، لیکن اس نے حضور کا وسیلہ نہ لیا، اور ساری زندگی جو ہے وہ توحید کے آس پاس رہے، لیکن اس دائرے میں داخل نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا۔ اقبال نے کہا ایک مقام پہ، کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور وہ اس کو بازو سے پکڑ کے خدا کی دہلیز تک، مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دیتے، اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کی چوکھٹ تک پہنچا دیتے۔ تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کائنات کے وجود کا جواز ہی نہیں اگر حضور نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ کائنات کی نبض جو دھڑک رہی ہے وہ اس لیے کہ حضور کا نام موجود ہے، اور اگر حضور نہ ہو تو کائنات اندھیرا ہو جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں اقبال کی، لیکن کہا کہ اگر میں بڑی چیز دے کے جاتا قوم کو تو وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی پر کچھ نوٹ ہوتے، اور یہ میرا بڑا کام تھا۔ تو اقبال کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ شرق اور غرب کو پڑھا، سارے فلسفے دیکھے، بڑے بڑے مشاہیر کو ملے، اہل علم سے ملاقاتیں ہوئیں، جدید الوہیات کے اوپر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ اتنے ادق مضمون پہ، لیکن اس کے باوجود اقبال نے سب کچھ پڑھنے، لکھنے، سمجھنے، سوچنے اور جاننے بوجھنے، شرق کو بھی دیکھا، غرب کو بھی دیکھا، امراء کی مجلس میں بھی بیٹھے، غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے، فقیروں کے پاس بھی آئے، درویشوں کے پاس بھی گئے، علماء کے پاس بھی گئے، تنہائیوں میں بھی وقت گزارا اور راتیں جاگ جاگ کے بھی بسر کی، داتا حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آتے رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ دہلی بھی حاضر ہوئے، شیخ احمد مجدد الف ثانی کی چوکھٹ پہ بھی حاضر ہوئے۔ بہت کچھ خلاصہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے قرآن کو نصاب زندگی بنا لو بس، اور صرف نصاب سے کام نہیں چلے گا، کوئی ہادی بھی ماننا پڑے گا۔ اور اقبال نے وہ بھی بتا دیا، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ تو یہ میرے حجاز کو جب ہادی بنا لے تو عشق رسول کی دولت اور کتاب اللہ، ان دونوں کو تھامے رکھنے سے زندگی، ایک مسلمان کی زندگی خوبصورت زندگی بنتی ہے۔
اور یہ سارے فلسفے کا نچوڑ ہے. ایک کتاب اللہ سے ضبط قائم کرو، ایک رسول کریم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو. جب حضور سے وفا ہوگی تو پھر پوری کائنات تم مسخر کر لو گے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ جس کا سامان زندگی ہے، بحر و بر اس کے دامن کے ایک گوشے کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت، پہاڑ ان کی ہیبت کے ان کی ٹھوکر کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ لذت آشنائی تسخیر کائنات کا سبب بنتی ہے. تو حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کی الفت جب حرز جاں بندہ بنا لیتا ہے تو پھر پوری کائنات انسان کی باج گزار ہو جاتی ہے. عشق مصطفیٰ سامان زندگی بنتا ہے، پھر بحر و بر گوشہ داماں میں سمٹ آتا ہے. بلکہ اقبال کا وہ جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اس میں پہلے امت کا دکھڑا بیان کیا گیا ہے بارگاہ عزدی میں شکوے کے اندر، اور جواب میں ادھر سے جو جواب آیا ہے اس کو نظم کیا گیا ہے. تو شکوے کے اندر جو انہوں نے انداز اختیار کیا تو وہ بڑا تلخ بھی ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی اور بات بھی ہوئی. لیکن جب جواب شکوہ آیا تو پھر جواب شکوہ ساری حقیقت کھول دیتا ہے کہ اقبال نے کس پیرائے میں کیا کہا اور اس کا پھر جواب کیا ہے. تو شکوے کے اندر انہوں نے اپنا دکھڑا بیان کیا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو بڑا تلخ لہجہ ہے، لیکن جواب آیا ہے، صرف صیغہ بدلا ہے، لفظ وہی ہے، صیغہ تبدیل ہوا ہے. آواز آ رہی ہے ادھر سے، آواز ادھر سے آ رہی ہے، مفہوم ادھر سے آ رہا ہے. اقبال کا لہجہ ہے. آواز کیا آئی؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. کتاب اللہ سے دوری تمہاری ذلت، پستی، ذبوحالی، نکبت، رسوائی، ادبار، سب کا سبب کتاب اللہ سے دوری ہے. اس کتاب سے اگر نیڑے ہو جاؤ تو پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور تمہارا دین بھی بہتر ہے. اور دوسری بات، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ آج تم کہتے ہو رسول اللہ کے دین کا تارک کون ہے؟ کس کی نظروں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ وہ شعار اغیار یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ ہو مسلمان بھی. پھر خلاصہ کیا نکالا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اس عالم میں چراغاں نام محمد سے ہوگا. اور پھر جہاں اقبال بات ختم کرتے ہیں اور جو ہے وہ جواب شکوہ کا نقطہ کمال ہے یہ شعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، اقبال کی زبان ہل رہی ہے، لہجہ اقبال کا ہے، مفہوم ادھر سے اتر رہا ہے. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہا میرے محمد عربی کے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہوں گے. یہ کافر ہمارے لگتے کیا ہیں؟ ان کو ہم کیوں نوازیں گے؟ تمہیں نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے میرے محمد کے نوکر تو بن کے دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم میرے آقا کے میرے نبی کے بن کے دکھاؤ نا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگے. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ دنیا کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، یہ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں. ہم قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے. پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا،
پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے نہ واشنگٹن میں ہوں گے، نہ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے، نہ کسی اور جگہ پہ ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ سے مستحکم ہو جائے۔ تم بن کے تو دیکھو مصطفیٰ کے، تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو، وہ تو صرف 313 تھے، لیکن انہیں بن کے دکھایا نا، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کفر کے ایوانوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ تاریخ پڑھے، ابو جہل نے جب عمیر بن وہب کو بھیجا نا، جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس نے رپورٹ دی 3 اونٹ کھا سکیں گے۔ ابو جہل تو بڑا خوش ہو گیا، صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا کے کہا اس کی رپورٹ سنو، یہ 300 کے اوپر یا نیچے لوگ بتا رہے ہیں کہ 300 سے کچھ اوپر ہیں یا نیچے ہیں، کیونکہ 3 اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی 1 اونٹ کھاتا ہے، تو 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے 300 سے اوپر نیچے ہیں، اور ہم 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو ہماری تعداد 950 تعداد تھی ان کی۔ تو کہا پھر لڑائی نہیں ہے، صبح تو رسیاں اکٹھی کرو، پکڑیں گے، جکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، اور وہاں سے انہیں حرم میں لے جا کے لوگوں کو ان کا تماشا دکھائیں گے۔ تو جب بڑے تکبر رونت سے یہ بات کی اس امت کے فرعون ابو جہل نے، تو وہب بن عمیر جو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا، اس نے کہا میری پوری رپورٹ سن لو۔ وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں، اتنے بھی تکبر میں نہ ہو، تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ یہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ کہا تو کہہ رہا ہے وہ 300 کے لگ بھگ ہیں؟ کہا سچ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں، میں نے وادیاں بھی، ٹیلے بھی سارے دیکھے ہیں، پیچھے کمک بھی کوئی موجود نہیں، اور تمہیں یہ بھی بتاؤں ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مسلمان نکلے نا مدینے سے تو ان کے پاس یہ سامان تھا، تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں، تلواروں، تیروں، بھالوں اور نیزوں کے بل بوتے پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، تمہارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، تو کیسے لڑو گے جنگ؟ تو حضور چادر کی بکل مارے آگے آگے چل رہے تھے، تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے۔ تو کہا میں تمہیں بتاؤں ان کے پاس تلوار اور تیر بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی نہیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ اگر کیفیت ہے تو پھر تو رسیوں سے جکڑیں گے، پکڑیں گے۔ کہا میرا مشورہ مان لو، رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اتنے بندے اگر تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ یہ ہے جو دیکھ کے آیا ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اگلے دن پھر عزیمت اور جرأت کی جو داستان اہل ایمان نے رقم کی اور رب کی مدد اتری، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہا۔ تو کہا وہ تو 313 تھے لیکن ہو گئے تھے نا حضور کے، تو ہم نے غالب کر دیا، تم تو 1 ارب 60-70 کروڑ ہو، آؤ نہ میرے رسول کے بن کے دکھاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو اقبال نے عشق رسول کی وہ دولت فراواں اپنے سینے میں پالی، اور آج 1 صدی کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی یادوں کے دیے مدہم نہیں ہو رہے، ان کے ذکر کا چراغاں ہے اور ان کے فکر کی خوشبو ہے، اور اس وطن کو انہوں نے سینچا اپنی فکر سے، اپنے تصور کی خوشبو سے، اور آج بھی اس وطن میں کاش کے نسل نو فکر اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ منبر و محراب کا بھی موضوع بنے، اور اقبال کی تفہیم سے جو ہے وہ ذات کی تفہیم نصیب ہوتی ہے، اپنے آپ سے آگہی نصیب ہوتی ہے۔ اقبال ہمیں خود ہی کا درس دیتا ہے، ہمیں اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کا سبق دیتا ہے، غیروں کے آگے جھکنے سے بچاتا ہے،
چونکہ اقبال کہتا ہے کہ غیروں کے آگے جھکو گے پھر تن بھی تمہارا نہیں رہے گا اور من بھی تمہارا نہیں رہے گا، اور یہ بات قلندر کو تو پانی پانی کر جاتی ہے۔ اس لیے اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر جینا ہے تو پھر خود ہی کا تصور لے کے جیو، خود ہی کا چراغ ہاتھ میں لے کر کے زندگی کی سنگلاخ راہوں سے گزرو، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ۔ یہاں زندگی کی حقیقت اقبال نے کہی کہ وہ جو ہے وہ سنگے گراں تیشا و سنگے گراں ہے زندگی۔ زندگی تو جو ہے وہ کشاکش کا نام ہے، یہ فارمی چوزے والی زندگی جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال کا اس کا تصور بھی نہیں اقبال کے کہ یہ بندہ کہتا ہے پیسے مل جائیں، زیادہ سے زیادہ آسائشیں سہولتیں مل جائیں، اقبال کا تصور نہیں ہے۔ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ہماری ساری زندگی اسی تگ و تاز میں گزر جاتی، ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی بیت گئی، جوانی بیت گئی پیسے شادی کے اکٹھے کرتے ہوئے کہ شادی کی رقم اکٹھی کرنی ہے، پھر زندگی بیت گئی مکان بناتے ہوئے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، لیکن زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ آئے کیوں ہو؟ اس کائنات میں غلبہ دین کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا مقصد ہے ہمارا۔ اور اقبال اس فلسفے کو ابھارتا ہے، اور زندگی کے اندر تحرک ہے یاد مجھے نکتہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس۔ اللہ اکبر، چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ شکار مردہ سزاوار شاہی نہیں ہے، مرے ہوئے شکار گرد کھاتی ہے، مرے ہوئے شکار شاہی نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار زندہ خود تلاش کرتا ہے۔ اپنی زندگی آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اقبال کا درس خود ہی یہ ہے، وہ انسان کو کھڑا کرتا ہے، وہ مقام خود ہی پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جوانوں کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ معمولی باتوں سے مرعوب نہ ہو جائیں۔ اقبال تو وہاں گیا نا مغرب میں، تو آ کے مغرب پر تنقید کی، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، کہا یہ میک اپ کیا ہوا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو محمد عربی کے غلاموں کے سینوں میں ہے۔ زندگی تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا زندگی حرارت کا نام ہے، تب و تاب جاویدانہ کا نام ہے، زندگی کشش کا نام ہے، زندگی قوت اور توانائی کا نام ہے، ہیبت کا نام ہے، کفر سے ظلم سے جبر سے ٹکرانے کا نام ہے، حالات کی تلخیوں کو سہ جانے کا نام ہے، مشکلوں کا سینہ چیرنے کا نام زندگی ہے، کوہ گراں کے کلیجے سے نہر نکالنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی آسان تو نہیں ہے، یہ فارمی چوزے کی طرح زندگی تھوڑی گزارنی۔ زندگی جاں فشانی کا نام ہے، سختی کا نام ہے، حالات کی تلخیوں سے گزرنے کا نام ہے، کشاکش حیات کا نام ہے۔ تو جوانوں کو اقبال کہتا ہے کہ جوانی یہ نہیں چوک پہ کھڑے ہو کر کے تم اپنی نظروں کو غلیظ کرتے رہو، جوانی کے تقدس کو سڑکوں پہ لٹا دو۔ جوانی یہ نہیں ہے، جوانی کیا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، یہ تو اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے، یہ تو حرارت ہے۔ جوانوں کو تو پیروں کا استاد بننا چاہیے، جوانوں کو تو بوڑھوں کے لیے حرارت کا سبب بننا چاہیے، بلکہ اقبال تڑپ تڑپ کے یہ خیرات مانگتا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو آہے سحر بخش دے، میرا دل میری سوزے تر بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توانائی، یہ حرارت جب سینوں میں پیدا ہوگی، جب ثابت نہیں ہوگے، جب سیار بن جاؤ گے، جب حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا گر سیکھ جاؤ گے، تو پھر اقبال کے مرد مومن بنو گے، اور اقبال ایسا مرد مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آج میں اقبال کے کئی پہلوؤں پہ بات کرنا چاہتا تھا، اقبال کی خودی پہ بات کرنا چاہتا تھا، اقبال کے فلسفہ غم پہ بات کرنا چاہتا تھا، فلسفہ ارتقاء پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک الگ کائنات ہے۔ پھر اقبال کے عشق رسول کی کہانی بھی اپنی ہے۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں جاتا ہے بحضور رحمت للعالمین، اقبال کی نظم اب ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے، آپ پڑھیں وہاں جب حضور کی بارگاہ میں سلامی اقبال پیش کرتا ہے۔ جب بھی میں گیا ہوں حضور کی چوکھٹ پہ اور جب بھی سلام کر کے آیا ہوں تو مجھے اقبال ضرور یاد آئے۔ شش جہت روشن ز تاب روئے تو
ذرا غور کیجئے جنہوں نے اس دورے اس شہر نور کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تصور میں تو رہتا ہی مدینہ ہے نا. ذرا اقبال کا عشق دیکھیے، حضور کے روضے کے سامنے اقبال کی روح کھڑی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ ابھی گئے نہیں ہیں اقبال، جسم کے ساتھ نہیں گئے. اور وہ بھی ایک کہانی ہے، یہ شاید کسی کتاب میں لکھا نہ ہو، لیکن میرا ایک دوست ہے، وہ محمد خان وردک سے ملے، تو وہ یہ شاہ فیصل کے بھی استاد تھے. تو کہتے ہیں کہ جب تحریک خلافت چلی نا، تو اس وقت یہ قبضہ کر لیا گیا اس کی فیکٹریوں کے اوپر. تو وہ وہاں چلا گیا، چٹاگانگ کا رہنے والا تھا. تو اس نے خان صاحب سے جا کے کہا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ میں حضور سے عرض کروں کہ یا تو میری فیکٹریاں سب کچھ واپس مل جائیں تاکہ میں حضور کی امت کی خدمت کر سکوں، اور یا پھر حضور مجھے یہیں رکھ لے. یہ محمد خان وردک کو سوال کیا گیا کہ تم نے زندگی کے اندر کوئی عاشق رسول دیکھا ہے، کوئی عاشق الہی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ایک عاشق الہی دیکھا ہے زندگی میں، اور 2 میں نے عاشق رسول دیکھے ہیں. ان میں سے ایک اس نے کہا کہ شیخ چٹانی کو میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے میں نے انتظام کروا دیا روضہ رسول کے اندر جانے کا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ اپنے دوست کی لاش آ کے اٹھا لو. کہا ایک تو عاشق رسول میں نے وہ دیکھا ہے. پھر اقبال کے جب نغمے اور زمزمے پھیلے تو مجھے شاہ نے کچھ تحائف دیے اور کہا تم جاؤ اور جا کے میرا سلام بھی دو اور یہ تحائف بھی اسے پیش کرو، اور اسے پیشکش بھی کرو کہ اگر آنا چاہیں تو آپ کو خاص ہم موقع فراہم کریں گے. تو کہتا ہے کہ میں آیا اور اقبال سے ملا اور ان سے کہا میں نے کہ جو ہے وہ آپ اگر تشریف لائیں وہاں تو ہم آپ کو اندر جانے کی سعادت سے بھی مالا مال کریں گے. تو کہتے اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ خان صاحب میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا میں ان کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اگر گیا تو پھر میں واپس نہیں آ سکوں گا. تو اقبال گئے نہیں ہیں، لیکن روح اقبال کی وہاں کھڑی ہے. بالکل لگتا ہے جس طرح یہاں کھڑے ہو کے اقبال نے لکھا ہے شش جہت روشن زتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے. تو جب مواجہ شریف سے سلام کرنے کے بعد باب جبریل سے جو ہے وہ لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی عربی آ رہا ہوتا ہے، کبھی اجمی آ رہا ہوتا ہے، کوئی ترکی باہر آ رہا ہے، کوئی ہندوستانی آ رہا ہے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ملک کا. تو اقبال وہاں کھڑے، روح کھڑی ہے شش جہت روشن زتاب روئے. تو حضور 4 سمتیں نہیں 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہے، آپ کے انوار سے رونق ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. اقبال کا لہجہ بھی ہوئی ہے شش جہت روشن زتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے. تو حضور یہ ترک بھی تیرے غلام ہے، یہ عرب بھی تیرے غلام ہے، یہ تاجک بھی تیرے غلام ہے. اللہ اکبر. بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش. جب ہم نکلتے ہیں نا روضہ رسول کی بارگاہ سے، مسجد نبوی سے باہر، تو وہ دکانوں پر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے وہاں ضرور یہ شعر یاد آتا ہے بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش. خود بوریے پہ سوتے رہے، امت کے قدموں تلے تخت و تاج پھینک گئے. اللہ اکبر. شش جہت روشن زتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے. تو بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش. اللہ اکبر. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ گرد تو گردد حریم کائنات. ذرا شعروں کا حسن دیکھیے، لفظوں کا جمال دیکھیے اور مانوی کمال دیکھیے. گرد تو گردد حریم کائنات. حضور پوری کائنات کا حرم آپ کے گرد گھوم رہا ہے. گرد تو گردد حریم کائنات. یہ کہنے کے بعد پھر اقبال کی جھولی پھیلتی ہے اور پھر کہتے ہیں از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور میں بھی جھولی پھیلائے ایک نظر کا سوالی کھڑا ہوں. از تو خواہم یک نگاہ التفات. ایک نظر کرم میری جانب بھی ہو جائے. یقیناً اقبال کی طرف حضور کی نظر ہوئی اور اقبال ایسے اقبال نہیں ہے. آج ہم اپنا اسپیشل پروگرام اس عنوان سے کر رہے ہیں اور یقین جانیے گا کہ روح کو ایک تازگی مل رہی ہے. آپ جائیں گے تو ایک فرحت دلوں میں لے کر جائیں گے
کہ یار اقبال کیا شے تھا کہ دربار رسالت مآب میں کیا اس کو قبولیت ملی کہ آج ممبروں پر بھی تذکرے اقبال کے ہوتے ہیں، آج خانقاہوں میں بھی اقبال کا جو ہے وہ درس خودی اور اقبال کا جو فلسفہ طریقت ہے، فقر پر جو اقبال نے بات کی ہے، فقر زندہ کی بات اقبال نے کی ہے، جو فقر مردہ ہے وہ اندوہی اور دلگیری اقبال نے کہا ہے، اور فقر حجازی اور فقر زندہ کو اقبال نے کہا مقصود فقر یہ ہے، ڈھونڈ وہ فقر کے جس کی اصل ہو حجازی، یعنی جو حجازی الاصل فقر ہے وہی دینی فقر ہے۔ آج تو جگہ جگہ ٹھیے بنے ہوئے ہیں نا، طریقت کے اڈے اور آستانے بنے ہوئے، لوگوں کی عقیدتیں لوٹ رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تصوف ہوتا کیا ہے۔ اس پر اگر آپ کو باہر اگر جائیں تو باہر شاید دستیاب ہوگی جو ہے وہ ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی، اس پر 1 گھنٹے کا بیان موجود ہے، اور اس میں 4 قسمیں فقر کی گئی ہیں، اور اس میں حقیقی فقر فقر حجازی ہے، اور جس کی فقر ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے کی ہے، اور شیخ احمد کی چوکھٹ پہ جب اقبال گئے تھے تو پھر اس کی روح کس طرح انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس کی، تو فقر حجازی حقیقی فقر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج فقر کے تاجدار اور شہنشاہ وہ بنے ہیں جنہیں فقر کے مزاج سے بھی آشنائی نہیں ہے۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فقر کا روپ کون سا حقیقی فقر اور اسلام کا فقر ہے۔ تو اقبال نے اس حقیقی فقر کو، بلکہ ایک مقام پہ تو یہاں تک کہہ دیا ساکی نامہ میں، یہ بھی پڑھنے کے لائق اقبال کی یہ نظم ہے، شریعت تصوف تمدن کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، وہ کہا سارے شعبے جو ہیں وہ اجمی بتوں کے پجاری ہو گئے، تصوف تمدن شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی خاک کا ڈیر ہے۔ تو یہ خاک کا ڈھیر بن گیا ہوا، یہ مٹی کا ڈھیر بن گیا ہوا، 1 ارب 40 50 60 70 کروڑ مسلمان خانمہ برباد ہو گئے۔ اقبال کا فلسفہ کھڑا کر سکتا ہے زندگی، عروق کے مردہ میں دوبارہ دوڑا سکتا ہے۔ کاش ہمارے نوجوان اقبال فہمی کی طرف آئیں، ہماری درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر اقبال کی فکر کو حقیقی معنی کے اندر روشناس کیا جائے تو امت کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے ایک زندگی بخش فلسفہ دیا اور ایک حیات آفری فلسفہ ہمیں دے کر کے ہماری زندگی کے اندر حرارتیں پیدا کی۔ اس عنوان سے جو بھی کہا جا سکتا تھا وہ آپ کے سامنے کہا، اور بہت ساری باتیں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ نہ کہہ پایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری قبولیت فرمائے۔ تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر دوشی پڑھ کے علامہ اقبال کی روح کے سال ثواب کے لیے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا۔ تو کریم ہے ہم سب کے من ستھرے کر دے، باطن میں اجالے ڈال دے۔ اے اللہ جو کلام پڑھا گیا اور میری مل کیا گیا اس کا ایصال تیرے محبوب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، قبول فرما، حضور کے درجے بلند فرما، حضور کے اصحاب، اہل بیت اطہار، شہدائے بدر و حنین، احد، کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، چہار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، مستجاب فرما۔ بالخصوص حضرت اقبال علیہ رحمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ تشریف لائے، گرمی کی شدت میں بیٹھے، باہر کھڑے ہیں، نیچے ہیں، یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا سما اور یہ پیار کا انداز اے اللہ اسے قبول فرما۔ اس شہر گجرات میں جب بھی آیا ہوں لوگوں کی محبتیں دیکھ کے دل باغ باغ ہوا، مالک اس کی برکتیں اہل گجرات کو نصیب فرما۔ گرد و نواح سے جو لوگ تشریف لائے سب کو جزائے خیر دے، اپنی راہوں کا مسافر رکھنا، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کی پختگی نصیب فرما۔
حضور علیہ السلام کے عشق کی دولت فراواں بخش دینا، ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے محروم نہ پلٹے، سب کی جھولیاں کرم سے بھر دینا، سب کو اپنی امان میں، پناہ میں، حفاظت میں رکھنا۔ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ لوٹانا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی تشریف لائیں، بچے بوڑھے جوان مرد و زن جو بھی تشریف لائے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، پاک فوج کو ضرب عزم میں کامل اکمل اور مکمل کامیابی عطا فرما، پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس وطن کو نجات عطا فرما، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو لشکر اور سپاہ اس وطن کی تقدیر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تقدیر سے کھیل رہے ہیں، ان اشرار سے اور ان کے سرپرستوں سے اور ان کے سرپرستوں کی شر سے اس وطن کو محفوظ فرما، اس وطن کو ہر خیر عطا فرما، ہمیں نیک صالح جرت مند دیندار حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خاص کرم پوری امت کا مقسوم کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔